اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ یا من اظہر الجمیل وستر علینا القبیح، یا من لا یؤاخذ بالجریرہ ولا یہتک الستر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ، یا باسط الیدین بالرحمہ۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا وقائد غر المحجلین محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و علی امتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولیات کا بیان یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ وہ چیزیں، وہ امور خیر جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیے، انہیں اولیات ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام نے ان کی اقتدا کی۔ ان اولیات میں ایک جہاد ہے۔ پہلے رب العالمین کا دستور تھا، اللہ کا نبی آ کر محنت کرتا، 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، جب وہ اپنی محنت کے اختتام پر پہنچتا تو ایمان والے ایک طرف ہو جاتے اور اکثر وہ نبی ان کو لے کر بیت اللہ کی طرف آ جاتے، اور باقی جو ضدی اور سرکش ہوتے تھے ہر دھرم، انہیں اللہ پاک سماوی عذاب سے ہلاک کر دیتے تھے۔ باقاعدہ ابتدا تو جہاد کی یوشع بن نون علیہ السلام سے ہوئی، لیکن اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جہاد کیا۔ قوم عمالقہ نے اور قوموں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو قید کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کو لے کر ان پر چڑھائی کی، لشکر کی ترتیب دی۔ جہاد 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک دعوت کے معنی میں اور ایک قتال کے معنی میں، لڑائی کے معنی میں۔ جاہدہم بی جہادا کبیرا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیات آ رہی ہیں نفس کے خلاف جہاد کرنا یا اللہ کے پیغام پہنچانے میں مشقتیں برداشت کرنا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلانا، اسے اللہ نے قرآن میں جہاد کبیر کہا۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ مفسرین اس کے معنی لکھتے ہیں، اے نبی پاک، آپ بار بار ان کافروں سے کہیے
ہمت نہ ہاریے، اللہ کے پیغام پہنچانے میں انتھک محنت کریں۔ یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، جہاد بمعنی دعوت، اور دوسرا جہاد بمعنی قتال، یہ بھی قرآن کریم میں آیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے مقاتلہ اور جہاد کیا۔ جو ایمان والے آپ کے ساتھ تھے ان کے لشکر کی ترتیب بنائی، خود درمیان میں رہے، جو امیر ہو درمیان میں رہے، اسے کہتے ہیں قلب کو سنبھالنا، لشکر کے درمیان کو۔ کچھ حصہ میں میمنہ کہ دائیں طرف والوں کا امیر یہ ہوگا، میسرہ بائیں طرف والوں کا امیر یہ ہوگا، آگے مقدمۃ الجیش، لشکر کے آگے یہ چلے گا، ساقہ پیچھے مدد یہ فراہم کرے گا، درمیان میں کنٹرول سارے لشکر کا کون سنبھالے گا، اسے کہتے ہیں قلب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بدر میں مورچہ بندی کی۔ آپ علیہ السلام نے میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمۃ الجیش اور ساقہ کی ترتیب قائم کی۔ اسی طرح اور جگہ بھی اللہ کے نبی نے ایک ترتیب قائم کی۔ تو یہ جہاد کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ بعد میں پریشانی ہوئی کہ ایمان والے اور غیر ایمان والوں میں تمیز کیسے کرے، دونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ حکم دیا گیا کہ آئندہ اے مسلمانوں تم ختنے کا اہتمام کرو، یہ تمہارا شعار ہے، اس کا خیال کرو۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔